اگلے سوال کی طرف آئیں 12واں، تأمل المثال، ان مثالوں پر غور کریں. ثم اکمل الجمل الاتیہ، اگلے جملوں کو مکمل کریں. بوضع ذو او ذا فی الفراغ، ذو یا ذا اپنے خالی جگہ پر لگانا ہے. ذو اور ذا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عندی دفتر، ان مثال سے سمجھے. عندی دفتر ذو ورق مسطر، عندی دفتر میرے پاس ایک کاپی ہے، ذو ورق مسطر لائنوں کے صفوں والی، مسطر یعنی لائنوں والے، ورق صفحے، ذو والے یعنی لائنوں والے صفوں والی کاپی ہے میرے پاس. اچھا، ذو آیا اس لیے کہ دفتر کی صفت تھی ذو، تو دفتر کیا تھا؟ خود اس کے آخری حرف پر پیش آئی ہوئی تھی، تو اس لیے ذو اس کی صفت بھی آئی واو کے ساتھ. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذو، فو، ہمو، اخو، تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں اسماء ستہ یا اسماء خمسہ، تو یہ ان کی پیش کی حالت میں واو آتا ہے، زبر کی حالت میں الف آتا ہے، اور زیر کی حالت میں یا آتا ہے. تو اس میں بھی یہی معاملہ ہے. دفتر ان کی صفت ذو تھی، تو دفتر کے آخری حرف پر پیش تھی، تو اس کے آخری حرف میں واو آ گیا ہے، پیش کی جگہ واو آ گیا. اسی طرح اشتریت دفترن، میں نے ایک کاپی خریدی. ابھی دفترن کی صفت ذا ہے، تو دفتر کے آخری حرف کے اوپر زبر ہے تنوین والی، تو اس کے آخری حرف کے اوپر زبر کی جگہ الف آ گیا، ذا، ذو کی جگہ ذا بن گیا. ذا ورق مسطر، میں نے لائنوں والے صفوں والی کاپی خریدی. دوسرے جملوں کی طرف آئیں. ھذا مصحف، یہ قرآن ہے. اب ھذا مصحف یہ ایک قرآن ہے. اب مصحف کی آگے جو صفت ہے ذو ہے، کیونکہ مصحف کے آخری حرف کے اوپر پیش ہے، تو ذو بھی اس کی پیش کی جگہ وہ آ گیا ہے. ھذا مصحف ذو حرف، ذو حرف کبیر، بڑے حرفوں والا یہ مصحف ہے، یہ قرآن ہے. اچھا، یہ تو پیش کی حالت تھی. اب آ جائیں زبر کی حالت میں. اریدو، یہ فعل فاعل ہو گیا، میں چاہتا ہوں. مصحفن، ایک قرآن، ذا حرف کبیر. اب مصحف یہ مفعول بھی ہے، یعنی اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آئی ہوئی ہے، تو اس کی صفت ذا جو آئی ہے وہ بھی الف کے ساتھ آئی ہے، یعنی اس کی زبر کی حالت الف کے ساتھ ہوتی ہے. ذا حرف کبیر، مجھے بڑے حرفوں والا مصحف چاہیے. اب آ جائیں نیچے. آپ نے ذو اور ذا کا خیال رکھنا ہے. پیش کی حالت میں اگر اس کی صفت آ رہی آگے تو ذو آئے گا، زبر کی حالت میں ذا آئے گا. عندی دفترن، عندی دفترن میرے پاس ایک کاپی ہے. ذو، ابھی دفترن ہے نا، آخری حرف کے اوپر پیش ہے یہ دفتر کے، تو اس کے آگے جو صفت آئے گی تو ذو آئے گی. ذو غلافن جمیل، اچھے خوبصورت غلاف والی کاپی چاہیے. ارید دفترن، مجھے ایک کاپی چاہیے. ذا غلاف اخضر، سبز غلاف والی کاپی چاہیے. تو دفترن تھا تو اس کی صفت ذا آئی ہے، زبر کی حالت میں زبر کی جگہ الف آتا ہے ان کا. رأیت مع المدیر، میں نے مدیر کے ساتھ یا پرنسپل کے ساتھ دیکھا. رجلن، آدمی کو. رجلن، رجلن ہے، اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آئی ہے، تو آئے گا ذا لحیۃ بیضاء، سفید داڑھی والا آدمی دیکھا. رأیت مع المدیر رجلن ذا لحیۃ بیضاء، سفید داڑھی والا. اسی طرح این الطالب الجدید، کہاں ہے نیا اسٹوڈنٹ. اب طالب الجدید، اب اس کی آگے صفت آئے گی ذو، کیونکہ طالب کے اوپر پیش ہے، اس کی صفت الجدید کے اوپر بھی پیش ہے، اور اگلی جو صفت ہے وہ بھی اسی طرح آئے گی پیش کے ساتھ، اور پیش کی حالت میں اس کے آگے وہ آتا ہے ذو. ذو النضارۃ الجمیلہ، ذو النضارۃ الجمیلہ، خوبصورت النظارہ کہتے ہیں اینک، خوبصورت اینک والا نیا اسٹوڈنٹ کدھر ہے جی. من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے. اب الرجل ہے تو ذو آئے گا. ذو الشعر الطویل، لمبے بالوں والا آدمی کون ہے. چھٹا سوال. اسأل، آپ پوچھے. ذاک الرجل، اس آدمی سے. الرجل آیا ہے تو اس کی صفت آئے گی ذا القمیص الاصفر. اچھا، ذا مضاف کے طور پر آتا ہے، اس کے بعد جو لفظ آتا ہے ظاہر اسم وہ مجرور ہوتا ہے، اس کے آخری حرف کے اوپر زیر کے نیچے زیر آتی ہے. اسأل ذالک الرجل، اس آدمی سے پوچھیں. ذا القمیص الاصفر، پیلی قمیص والے سے. لمن ذاک البیت، لمن کس کا ہے. ذاک البیت، وہ گھر. اچھا، بیتو ہے نا تو ذو آئے گا. ذو النوافذ الضیقہ، ذو والا النوافذ کھڑکیوں، النوافذ کھڑکیوں کو کہتے ہیں، نافذات ان کی جمع ہے. الضیقہ تنگ، تنگ کھڑکیوں والا گھر وہ کس کا ہے. عندی، میرے پاس معجم ڈکشنری ہے. ذو سور
ملونہ، ذو معجم کی وجہ سے، معجمن کے آخر میں پیش تھی تو ذو آیا، ذو سور، صورتن کی جمع ہے یعنی تصویریں، ملونتن یعنی رنگوں والی تصویروں والی ڈکشنری میرے پاس ہے۔ اشتریت میں نے خریدی، معجمن ڈکشنری، اب معجمن یہ زبر کی حالت تھی تو ذا صور ملونہ، فی قریتنا ہمارے گاؤں میں، مسجد ایک مسجد ہے، ذو ابھی مسجدن تھا، ذو منارت واحدہ ایک منار والی، رأیت مسجدن میں نے مسجد ایک دیکھی، ذا ابھی یہ مسجدن ہے تو ذا منارت واحدہ، اب میرے خیال میں یہ چیز واضح ہوگی آپ کے لیے۔ 13واں سوال ہے تأمل الامثلۃ الآتیہ لما الموصولہ، کہتے ہیں ان مثالوں پر غور کریں اور ما موصولہ کا دھیان رکھیں۔ ماذا تأکل یا علی، ماذا کیا، تأکل آپ کھا رہے ہیں، یا علی اے علی، تو وہ کہتا ہے آکل ما تاکل، آکل میں کھا رہا ہوں، ما جو، تأکل جو آپ کھا رہے ہیں، ای الشیء الذی تأکل، تو ما کا مطلب کیا بنے گا، ای یعنی، ای کا مطلب ہوتا ہے یعنی، الشیء وہ چیز، الذی جو، تأکل آپ کھا رہے ہیں، تو ما کا مطلب کیا ہوگا، الشیء الذی، آکل الشیء الذی تأکل، میں وہ چیز کھا رہا ہوں جو آپ کھا رہے ہیں۔ تو اب آگے اسی کو سمجھتے جائیں، ماذا کیا، تشرب آپ پی رہے ہیں، یا ابا بکر اے ابو بکر، تو یا کا بھی آپ کو معاملہ سمجھا کہ یا کے بعد مضاف الیہ جب آتا ہے ترکیب اضافی تو پہلا لفظ جو ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے، اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آتی ہے، تو یہ ابو بکر اسماء خمسہ میں سے ہے تو یہ اس کی زبر الف کے ساتھ آتی ہے۔ اشرب ما تشرب یعنی اشرب الشیء الذی تشرب، میں وہی چیز پی رہا ہوں جو آپ پیتے ہیں۔ افہم میں سمجھتا ہوں، ما تقول جو آپ کہہ رہے ہیں، ما تقول جو آپ کہہ رہے ہیں، یا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے افہم الشیء الذی تقول، جو چیز آپ کہہ رہے ہو میں سمجھ گیا ہوں۔ ساشتری میں خریدوں گا، شروع میں سینہ ہے، ما ترید جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں میں خریدوں گا، یعنی ساشتری الشیء الذی ترید، تو الشیء الذی یہ اس کا مقدر یعنی اس کا معنی ہے ما کا۔ اکتب آپ لکھے، ما سمعت جو آپ نے سنا ہے، الیوم آج، فی الفصل کلاس میں، یعنی اکتب الشیء الذی سمعت الیوم فی الفصل۔ اسی طرح نسیت میں بھول گیا، ما جو چیز، قال کہی، لی مجھے، المدرس استاد نے، امس کل، جو مجھے استاد نے کل کہی تھی چیز وہ میں بھول گیا، تو ما نسیت الشیء الذی قال للمدرس امس۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ الصف، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصف میں کہا، لما تقولون ما لا تفعلون، لما کیوں، تقولون آپ کہتے ہیں، ما جو چیز، لا تفعلون آپ نہیں کرتے، لما تفعلون الشیء الذی لا تفعلون ایسی چیز کیوں کہتے ہیں جو آپ کرتے نہیں ہو۔ وقال اللہ تعالیٰ فی سورۃ الکافرون، اللہ سورہ کافرون میں کہتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد میں نہیں عبادت کرتا، ما تعبدون جو آپ عبادت کرتے ہو، یعنی لا اعبد الشیء الذی تعبدون اس چیز کی عبادت میں نہیں کرتا جو آپ عبادت کرتے۔ وقال اللہ تعالیٰ فی سورۃ آل عمران، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا، سنکتب ما قالوا، سنکتب ہم لکھیں گے، ما جو قالوا وہ کہتے ہیں، یعنی سنکتب الشیء الذی قالوا وہ چیز جو وہ کہتے ہیں ہم لکھیں گے۔ اچھا، اب ان جملوں میں ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو ما ہے، ما موصولہ، یہ پچھلے لفظ کی، پچھلے جملے کی وضاحت کے لیے آتا ہے۔ مثال کے دیکھیں، اس نے کہا ماذا تاکلو آپ کیا کھا رہے ہیں، تو اپنے کھانے کی وضاحت کے لیے آکلو میں وہ کھا رہا ہوں، ما تاکلو یہ ما کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ پہلے اس ما سے پہلے والے کی وضاحت کے لیے ہوتا ہے، جیسے الذی، التی وغیرہ آتا تھا۔ اسی طرح افہم ما تقول، افہم اس کی مزید وضاحت کے لیے ما تقولو آگے آیا ہے، تو اسی طرح باقی سنکتب ما قالو، سنکتب کی وضاحت کہ ہم کیا لکھیں گے، ما قالو یہ آگے اس کی وضاحت ہے جو ما سے پہلے ہے۔ اچھا، اگلی چیز ہے، اگلا سوال ہے 14، تأمل ما یلی، ان جملوں پر غور کریں۔ اچھا، یہ ما نافیہ ہے، یہ پچھلا ما موصولہ تھا، یہ ما نافیہ ہے، اس میں فرق کیا ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں۔ ما نافیہ یعنی نفی کرنے والا، یعنی
ایک کام بندے نے کیا یہ مثبت ہو گیا، ایک بندے نے نہیں کیا یہ منفی ہو گیا کام۔ ایک ہوتا ہے ناہیہ، منع کرنا، یہ نافیہ ہے یعنی کسی چیز کا نہ ہونا۔ ما عندی کتاب، اچھا ایک نشانی اس کی یہ بھی ہے پچھلے ما موصولہ سے تفریق کرنے کے لیے کہ ما نافیہ شروع میں آتا ہے، ما نہیں ہے عندی میرے پاس کتاب، کوئی کتاب، میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، تو کتاب کی نفی کے لیے شروع میں ما آ گیا۔ ما فہمت الدرس، ما نہیں فہم تو میں نے سمجھا درسہ سبق کو، تو یہ اس کی نفی کے لیے۔ ما ادری مجھے نہیں پتا، تو یہ ما نافیہ ہے۔ اسی طرح ما استفہامیہ، اچھا یہ تینوں میں فرق بتا رہے، ایک تو ما نافیہ، ما کی نفی کیسے ہوتی ہے، ما عندی کتاب شروع میں ما آتا ہے۔ اچھا اسی طرح جو استفہامیہ ہے یعنی سوالیہ، وہ بھی شروع میں آتا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، یعنی وہ سمجھ جاتے ہیں آپ، کانٹیکٹ سے سمجھ جائیں گے کہ ادھر سوال کیا جا رہا ہے اور ادھر نفی کی جا رہی ہے، اور ادھر جو ہے وضاحت کی جا رہی ہے نیچے جو ما موصول ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ما اسمک آپ کا کیا نام ہے، ماذا تکتب آپ کیا لکھ رہے ہیں، تو یہ ما جو ہے سوالیہ ہے۔ ما الموصولہ، موصولہ وہی جو ہم نے پہلے اس کی وضاحت پڑھی ہے۔ آکلو ما تاکلو، آکلو میں وہ کھا رہا ہوں، ما تاکلو جو آپ کھا رہے ہیں، یعنی آکلو الشیء الذی تاکلو میں وہ چیز کھا رہا ہوں جو آپ کھا رہے ہیں، یعنی ما کے بعد والا جملہ ما سے پہلے والے جملے کی وضاحت کے لیے آتا ہے۔ ساشتری ما ترید میں وہ خرید لاؤں گا جو آپ چاہتے ہیں، لم تقولون ما لا تفعلون جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کرتے کیوں نہیں۔ 15 سوال ہے، تأمل ما یلی، ما ارید شیئا، کہتے ہیں جملوں پر غور کریں، ما ارید شیئا مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، ما نہیں، ارید مجھے چاہیے، شیئا کچھ بھی، ما اکلت شیئا میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، ما نہیں، اکلت میں نے کھایا، شیئا کچھ بھی، ما رأیت شیئا میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ما فہمت شیئا میں نے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ تو ما کے بعد نفی کے لیے تو آتا ہی ہے، ما عندی کتاب ما فہمت الدرس، لیکن ما کے بعد شیئا آ جائے، ما کے بعد فعل اور اس کے بعد شیئا آ جائے تو اس میں مکمل نفی ہوتی ہے۔ ما ارید شیئا مجھے کچھ شے، کوئی شے نہیں چاہیے، ما اکلت شیئا مجھے کوئی شے نہیں کھائی، میں نے کوئی چیز نہیں کھائی۔ تو شیئا جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا کوئی چیز، ایک طرح کی تاکید کے لیے ہم کہتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، تو یہ مکمل نفی کے لیے ہوتا ہے شیئن کا لفظ۔ 16 سوال ہے، نقول ہم کہتے ہیں القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور پھر کہتے ہیں قرأت القرآن میں نے قرآن پڑھا، احفظ القرآن میں نے قرآن حفظ کیا، ونقول اور ہم کہتے ہیں عندی میرے پاس ثلاثۃ مصاحف، ثلاثۃ تین، مصاحف مصحف ان کی جمع ہے مصاحف، میرے پاس 3 قرآن ہے، وضعت المصحف علی المکتب، وضعت میں نے رکھا ہے المصحف قرآن کو، علی المکتب میز پر، اقرأ میں نے پڑھا، من المصحف قرآن سے، تو کہتے ہیں یہ قرآن بھی استعمال ہوتا ہے، مصحف بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اوپر جو جملے استعمال ہوئے ہیں ان کی جگہ قرآن ہی آنا چاہیے، ان کی جگہ مصحف نہیں آ سکتا۔ جیسا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے المصحف کتاب اللہ، المصحف کتاب اللہ نہیں ہے، قرآن کتاب اللہ، اس لیے کہ مصحف ہر اس کتاب کو کہتے ہیں جو 2 کتوں کے درمیان میں ہے۔ اور اسی طرح قرأت القرآن، ادھر قرأت القرآن ہے، قرأت من المصحف آ سکتا ہے، قرأت المصحف نہیں آ سکتا۔ اسی طرح احفظ القرآن، احفظ المصحف نہیں آئے گا، احفظ القرآن آئے گا۔ یہ خاص قسم کی جملے ہیں، بس اس کی وضاحت کے لیے انہوں نے یہ لائی ہے۔ 17واں سوال ہے، تأمل ما یلی ان پہ غور کرے، غیرہ کا، ھذا الورق مسطر، ھذا الورق یہ والا صفحہ مسطر لائنوں والا ہے، وھذا الورق غیر مسطر، اچھا غیرو کا جو لفظ ہے وہ مضاف کے طور پر آتا ہے، اور اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، یعنی پہلے کیا تھا، ھذا الورق مسطر، را کے اوپر پیش آئی، لیکن غیر کی وجہ سے جو بعد میں مسطر آیا وہ مجرور ہو گیا، مسطرن ہو گیا، ھذا الورق غیر مسطرن، ھذا الخبر صحیح، ھذا الخبر غیر صحیح، تو غیر جب بھی آئے گا یہ مضاف بن جائے گا، اور اس کے بعد والا لفظ اس کے نیچے زیر آ جائے گی، مجرور بن جائے گا وہ مضاف الیہ۔ اب اس 16ویں چیپٹر میں جو نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں، مصحف، اور مصحف یعنی قرآن کو کہتے ہیں، قرآن کے لیے کہا جاتا ہے یہ لفظ، لیکن ہر وہ کتاب جو 2 گتوں کے درمیان ہے اس کو مصحف بھی کہا جا سکتا ہے، اس کی جمع مصاحف۔ حلوہ سویٹ، کوئی بھی میٹھی چیز، اس کی جمع حلاوہ۔ صف
لائن کو بھی کہتے ہیں، کلاس کو بھی کہتے ہیں، اس کی جمع ہے صفوف. قماش کپڑے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے اقمشہ. نموذج نمونہ، اس کی جمع ہے نماذج. صورت تصویر، اس کی جمع ہے صور. ضیق کا مطلب ہے تنگ. مستر لائنوں والا. غابہ وہ غائب ہوا، یغیب وہ غائب ہوتا ہے. آخر دوسرا، اور مؤنث اس کی کیا ہے؟ اخرى، اس کی ہم نے وضاحت پڑھی. شیء چیز، اس کی جمع ہے اشیاء. اشترا اس نے خریدا، یشتری وہ خریدتا ہے، یہ فعل ہے. اسمر کہتے ہیں گندمی رنگ کو، اور اس کا مؤنث کیا ہے؟ سمرا. یہ ہم نے اس چیپٹر میں پڑھا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.